خدا را. حضور کا جو پیار ہے نا، اور یہ جو ہمارے ہاں پیار ہے نا، نعرہ لگانا بڑا کھول کے، اور ہمارے ہاں اعلان ہوتا ہے کہ جس کا ہاتھ اونچا ہو گیا نعرے میں وہ بڑا عاشق رسول ہے، بس سند جاری ہو گئی. یہ نہیں، عشق کسی اور چیز کا نام. عشق نہ کسی ایک نوجوان، وہ میری طرح کا جو مولوی پگڑی داڑھی باندھ لیتا ہے نا، داڑھی رکھ کے پگڑی باندھتا ہے، اس کو بھی کلین شیو نوجوان اکثر گناہ گار ہی نظر آتے ہیں. حالانکہ نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہیں جیسا نواز دے. ہاں، یہ کیا پتہ ہے کہ کس کا دل کہاں جڑا ہوا ہے. نوجوانوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے یہ سنت کو، انہیں مضبوطی سے تھامنا چاہیے، پر رکھ کے ڈرنا چاہیے، رکھ کے بھی ڈرنا چاہیے. یہ ہمارا مزاج ہوتا ہے نا. کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید عشق جو ہے وہ جس نے پگڑی باندھیا اس نے چھپا لیا پگڑی کے نیچے اور داڑھی کے اندر. یہ بھی ہمارا مزاج ہوتا ہے. ایسا نہ کرے، یہ تو عطا ہے، وہ جس کو چاہیں دے دے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، جس کو چاہیں. میں نے جمعہ پڑھایا، عظمت مدینہ پہ تقریر کری. کچھ تقریریں کر کے بندے کو خود بھی بڑا مزہ آتا ہے، مجھے بھی بڑا سرور آیا. ہماری مسجد کی بیسمنٹ ہے. ایک نوجوان بالکل کلین شیو، سادہ آدمی، کہنے لگا پیر صاحب ایک ضروری بات کرنی ہے. اور اس کے چہرے میں نا تاثرات اس طرح کے تھے کہ میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا پریشانی ہے. کہنے لگا ذرا سنے. میں نیچے بیسمنٹ میں لے گیا، میں نے کہا بیٹے کہیے. وہ رو پڑا اور اس طرح رویا کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں. اور وہ بات کرتا نا، کبھی دکھ بڑا گہرا ہوتا ہے تو بندے کے لفظ ساتھ نہیں دیتے، تڑپ اٹھا. میں نے کہا یار آپ بتائیں، میرے لائق جو حکم ہوگا میں کروں گا. تو کھول کے رویا. کہنے لگا حضرت صاحب یہ دسو قرضہ چوک کے عمرہ کرنا جائز ہے؟ اب نہیں مجھ سے رہا جاتا. حضور میں مقروض آدمی ہوں، غریب ہوں، تنگ دست ہوں، مجبور ہوں، لیکن لوگ مدینے جاتے ہیں تو میری بس ہو گئی. بڑا روتا ہوں، مجھے بتاؤ قرضے سے عمرہ ہو. میں نے کہا یار جب اتنا درد ہونا تو ویسے ہی وہ بلا لیا کر دے، ویسے ہی کرم ہو جاتا. اس پہ کرم ہو گیا، اللہ نے کو ذریعہ بنایا، وہ چلا گیا، وہ ہو آیا. وہ کب کی بات تھی، وہ کب سے ہو آیا. آپ یقین کریں کئی دفعہ بڑی تقریروں سے وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی جو کسی بندے کی ملاقات سے ہو جاتی ہے. میں اسے مل کے آیا تو ساری رات میں بھی روتا رہا. میں نے کہا یار کمال نہیں ہو گئی. کیا اس کا نظریہ ہے، کیا اس کا ذوق ہے. کہاں بیٹھ کے یہ شخص دیکھو نا یار. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ جو حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو محبت رسول سکھاؤ تو کیسے سکھائیں. تو میں نے کہا اکثر آپ کا منہ اترا ہوتا ہے، گھر جاتے ہیں تو بچوں کو پتہ چل نہیں جاتا کہ ابے کو کیا ٹینشن ہے، آج کل کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، باہر حالات خراب ہیں. گھر میں شور ہوتا ہے کہ نہیں. اماں بھی کہتی ہے پتر کوئی بات نہ کرنا، تمہارا ابا پریشان ہے. ہو جاتا ہے نا. تو میں نے کہا میری سمجھ میں تو یہ آیا ہے کہ کبھی کبھی ابا رضائی میں رونے لگے اور جب اس کی ہچکیاں بن جائیں تو بچے پوچھیں کہ اماں جی ابا جی کو کیا ہے، تو اماں کے پتر چپ کرو تمہارے والی بات نہیں، اماں بتائیں تو صحیح. تو پھر اماں کہے پتر تمہارے والد کو نا مصطفیٰ کا مدینہ یاد آ رہا. انہیں نا درد ہے وہ کیفی. اس سے بچے محبت سیکھیں گے، اس سے ان کے دلوں میں شعور آئے گا. انہیں پتہ چلے کہ ہم نے نا یار کبھی تیرا میرا بچہ ضد کرے، وہ ضد کرے کہ نہیں جیسے مرضی کرے، میں نے میلاد کے دن لائٹیں لگوانی ہیں، وہ ضد کرے، اسے پتا ہو کہ یہ بڑا قیمتی کام ہے. یہ والی ضد جب وہ کرے تو پھر اس پر شفقت کا دروازہ کھول دے کہ یار یہ تو تیری ضد بڑی مزیدار ہے، یہ تو روز کیا کر، اس کا تو مزہ ہے. نبی کریم کا ادب، حضور کا پیار، صحابہ کرام کی غلامی، اہل بیت نبوت کا احترام، ان لوگوں کے ساتھ مضبوطی. درود و سلام پڑھنا تو ذرا ذائقہ لے لے کے پڑھنا، ذرا مزے کے ساتھ. یار آپ درود تاج سنتے ہیں کبھی؟ ایک دفعہ میرے کہنے پہ بھی سننا. آج آپ یقین کریں کہ وہ درود شریف ایسا ہے کہ چسکا لے لے کے پڑھنے کو دل کرتا ہے. جی صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم. اور دیکھیں جب حضور کا نام اسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت، آپ اس کا مزہ تو لینا. کبھی ہم نہ خالی پڑھ کے گزر جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو شکوہ بھی ہوتا ہے، ختم شریف تھا تو آپ کو پتہ ہے نا ہمارے لوگ کئی دفعہ نہیں خیال کرتے. وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان مولویوں نے قابو آئے ہیں تو انہیں پتہ نہیں کڑے لے جان چھڑن گے. نہیں خیال کرتے، کرنا چاہیے، کسی نے ڈیوٹی پہ جانا ہے. کل شریف پہ اکثر لوگ اس طرح کرتے. تو میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے تھے تو ایک صاحب نے نا، وہ گھر والے کہہ رہے ہیں کہ جلدی کریں، انہوں نے خیر سے درود تاج شروع کر دیا.
وہ کر دیا تو اب کوئی روک بھی نہیں نہ سکتا، مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو ساتھ والے میرے صاحب کہنے لگے کہ حضرت صاحب اس کو سمجھائیں، چلے کوئی چھوٹا پڑھ لیتا، درود تاج ہی شروع کر لیا۔ تو میں نے کہا اب اس طرح کرو، اب اس نے شروع تو کر ہی لیا ہے تو اب اعتراض کرنے کی بجائے مزہ نہ لینا شروع کر دیں، تاکہ ہمیں بھی اجر ملے، ہمیں بھی سکون ملے، اس کا مزہ لیں۔ سرکار کی جو شانیں ہیں، حضور کی جو صفتیں ہیں، نبی پاک کے جو کمالات ہیں، دیکھو جب ایمرجنسی ہوتی ہے نا تو اس میں آداب نہیں یاد رہتے۔ ہمارا بھی کوئی نہ کوئی تقیہ کلام ہوتا ہے، اللہ کرے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا تقیہ کلام ہو، لیکن کوئی نہ کوئی تقیہ کلام ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن ہمارا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی نہ کوئی تقیہ کلام ہمارا۔ صحابہ کا ایک مشترکہ تقیہ کلام کیا تھا بھلا؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان، یہ تقیہ کلام تھا۔ فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ، حضور میرا دل بھی قربان، میری روح بھی قربان۔ یہ جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس میں القاب یاد نہیں رہتے۔ میرے جو کپڑے کو پیچھے آگ لگ گئی، کرتے کو، تو میرے ایک مرید ہیں، انہوں نے کہا جناب مفکر ملت، شیخ طریقت، آفتاب علم و فضل، فلاں فلاں، اتنی دیر میں آگ یہاں تک پہنچ گئی۔ تو اب اس کو کہا جائے گا پاگل سیدھا کہے کہ مولانا آگ لگ گئی، اور پیر صاحب آگ لگی آپ کے کپڑوں کو۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایمرجنسی میں ہلکا بات نہیں لینی چاہیے، سیدھی سیدھی بات کریں کہ صاحب وہ آگ آگ آگ، کپڑے بچائیے، یہی کہنا چاہیے نا۔ غار ثور کے اندر جناب صدیق اکبر، ان کے پیر کو نہ ڈنگ مارا ہے سانپ نے۔ سچی بات بتانا، سچی، اگر سانپ آ جائے تو میرا خیال ہے کہ محفل کیا، جلسہ کیا، کوئی شے نہیں یاد رہے گی، درم برم ہو جاتا، وہ سانپ سانپ سانپ، اور بڑے بڑے سیانے بندے کانپنے لگتے۔ سانپ جو آگے وہ ڈنگ مار رہا ہے۔ جناب صدیق اکبر کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آنسو نکل آئے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ یہ نہیں کہا سانپ سانپ سانپ، یہ نہیں فرمایا، عرض کرنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، سوڑیا میری اماں قربان، میرا ابا قربان، فدا کا ابی و روحی یا رسول اللہ، حضور میرا دل قربان، میری جان۔ حضور نے فرمایا بول تو صحیح، ہوا کہ حضور کچھ بھی نہیں، وہ ذرا سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اتنی ایمرجنسی میں وہ لوگ نہیں بھولتے، اتنی پریشانی میں بھی نبی پاک کے آداب بھولتے، ایک منٹ کے لیے انہیں فرق نہیں۔ اور ایسی باتیں جن کا حضور نے حکم بھی نہیں دیا۔ ایک صحابی تھے، حضرت اسلح بن شریک نام تھا، بس بات سمیٹنے لگا۔ حضرت اسلح بن شریک کی ڈیوٹی تھی نبی پاک کے گھوڑے پہ کجاوا باندھنے کی، کجاوا باندھتے تھے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضور سے پوچھ لیتے تھے سفر کب کرنا ہے۔ ایک دن سرکار نے فرمایا صبح صبح جاؤں گا۔ تو صبح نماز پڑھی تو گھوڑا تیار تھا، کجاوا وغیرہ لگامیں گھوڑے کو لگی ہوئی تھی، سرکار بیٹھے تشریف لے گئے۔ واپس آئے، حضور نے بلا لیا، حضرت اسلح بن شریک حاضر ہوئے۔ غلامی سارے کرتے ہیں، پر غلامی اس کی مزیدار جس کی قبول ہو جائے۔ دیکھو قبولیت، حضور نے فرمایا ادھر آؤ نا، حاضر ہوئے تو نبی کریم نے فرمایا آج گھوڑے پہ کجاوا تم نے نہیں باندھا۔ رو پڑے، کہنے لگے حضور میں قربان جاؤں، آپ کو پتہ ہے یہ میرے نہیں باندھا۔ اتنا خیال فرماتے ہو، اتنا کرم فرمایا، تیرا سٹائل تو اب مجھے پتہ ہے نا، تو نے نہیں باندھا۔ عرض کی یا رسول اللہ سنیں، حضور میری گزارش سنیں۔ فرمایا کہو۔ عرض کی حضور صبح میں اٹھا تھا نا تو میرے اوپر غسل فرض تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں غسل کرتا، موسم ٹھنڈا تھا یا بیمار ہو جاتا، اور پھر حضور اگر غسل کرتا تو آپ کا حکم ماننے میں دیر ہو جاتی، تو یا رسول اللہ یہ میں گوارا نہیں کرتا کہ میں نے غسل کرنا ہو اور اسی ناپاکی کی حالت میں آپ کے گھوڑے کو ہاتھ لگاؤں اور گھوڑے کے کجاوے کو ہاتھ لگاؤں۔ اے عشق تیرے صدقے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس ادب کا کہیں حکم نہیں ہے کہ تم گھوڑے کو بھی غسل کر کے وضو کر کے ہاتھ لگاؤ، پر صحابی کا کہتے حضور آپ کے گھوڑے کے کجاوے کو بھی میں نے کبھی بغیر غسلے، تو حضور پھر میں نے کسی اور کی ڈیوٹی لگائی، آج انہوں نے باندھا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باندھنا ہمیں ذرا بھلا لگتا ہے۔ دوستو، آداب، پیار، محبت، وارفتگی۔ میں نے ایک قول پڑھا حضور غوث پاک کا اس سال 11ویں کے موقع پر۔ حضور غوث اعظم فرمایا کرتے تھے سامنے والے کو دیکھ کے تم نے اپنا اخلاق نہیں خراب کرنا، وہ جو کرتا ہے وہ کرے، اپنا اخلاق خراب۔ لوگ آپ کو بڑے بڑے مشورے دیں گے کہ چھوڑو یار آپ تعلیم پہ عمل کرو، لیکن انہیں بتاؤ
کہ جب تک پیار نہیں ہوتا عمل کا بھی مزہ نہیں آتا، جب تک وارفتگی نہیں ہوتی تب تک معاملات آگے چلتے نہیں. اس لیے محبت کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ درود و سلام کھول کے پڑھیں.